بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کلاس 7 کا سبق نمبر 17 چاند اور تارے پڑھیں گے۔ تو چلیں آئے سب سے پہلے اس کی الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تو الفاظ معنی میں سب سے پہلے ہے سحر صبح، مدام مسلسل یا لگاتار، ہوشہ چین یعنی وہ شخص جو کھیت کٹنے کے بعد گرے ہوئے ہوشے چنتا ہے، پوشیدہ چھپا ہوا، قمر چاند، حجر یا حجر پتھر، اشہب گھوڑا، اجل موت، فلک آسمان، مزرع کھیتی، تازیانہ کوڑا یا چابک، جنبش حرکت۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات، جو کہ میں نے رجسٹر پہ اتار رکھے ہیں، تو وہاں سے کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے، نظم میں تارے چاند سے کس بات کی شکایت کر رہے ہیں؟ تو نظم میں تارے چاند سے شکایت کر رہے ہیں کہ اس جہاں کی کسی شے میں سکون نہیں ہے، بس چلتے رہنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، نظم کے مطابق کون کون سی شے سفر میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نظم کے مطابق ہر شے سفر میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر شے دنیا کی سفر میں ہی ہے، چاہے وہ ہماری زندگی ہے یا چاہے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سب کچھ سفر میں ہی ہے، حرکت میں ہے یعنی۔ سوال نمبر 3 ہے، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے یعنی حرکت ہی زندگی کی علامت ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس شعر کا مفہوم لکھیں۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو اس کا جواب یعنی اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جو حرکت کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، اور جو حرکت نہیں کرتا یعنی محنت نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو سوال نمبر 5 ہے، اس نظم میں علامہ اقبال ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اس نظم میں ہمیں علامہ اقبال یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، اور ایک جگہ بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، دیے ہوئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ نظم میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ تو نظم میں آپ دیکھیں گے کہ سحر قمر، فلک چمک، نظارے تارے، شام انجام، ہم نشینوں گوشہ چینوں، اجل کچل۔ تو یہ اس میں سے میں نے ڈھونڈ کے نکالے ہیں، آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں، نظم میں ہے یہ۔ ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، نظم چاند اور تارے کے اخلاقی سبق پر آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ محنت کس طرح سے انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے آپ لوگ خود بھی ایک دوسرے سے بات چیت کر کے کر سکتے ہیں، اور میں بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ محنت جو ہے، یہ چاند اور تارے کا اصل میں مطلب ہی یہی ہے کہ یہ جو نظم ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت محنت کرتے رہنا چاہیے اور حرکت میں رہنا چاہیے۔ حرکت سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت جو ہے انسان کو، اگر ہم محنت کریں تو یہ ہمیں بہت آگے لے کے جا سکتی ہے، یعنی ہم لوگ محنت کے بغیر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی انسان بغیر محنت کی اگر وہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہے گا تو وہ کوئی کسی کام کا نہیں رہے گا، یعنی حرکت میں برکت ہے۔ اگر ہم حرکت کریں گے یعنی ہم محنت کریں گے تو تبھی ہم لوگوں کو اس کا پھل ملے گا، اور ہم لوگ تبھی جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ تو ہماری زندگی تو بیکار ہے اگر ہم محنت نہ کریں۔ آگے ہے قواعد سیکھیں۔ تو وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، فعل ماضی کہلاتا ہے۔ فعل ماضی آپ کو پتہ ہے کہ فعل کی 3 اقسام ہے، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ تو اس سبق میں ہم لوگ فعل ماضی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا ہے مثالیں ہیں، طیب گیا، فوزیہ خط لکھ رہی تھی، عافیہ کھانا کھا چکی تھی۔ اب ہے فعل ماضی کی اقسام۔ فعل ماضی کی آگے اقسام ہے، تو 3 اقسام ہے فعل ماضی کی، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، اور ایک تیسری فارم ہے فعل ماضی بعید۔ تو ہم فعل ماضی مطلق کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مطلق گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ قریب کا ہے یا دور کا، جیسے اسد کوئٹہ گیا، عبداللہ آیا، جویریہ نے کھانا کھایا وغیرہ۔ آگے ہمارے پاس ہے
ماضی قریب یعنی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے نا. مثلاً سلمہ نے نماز پڑھی فات گیا ہے، یعنی ابھی تھوڑا ٹائم ہی گزرا ہو اور اس میں وہ ہے یہ فعل جو ہے استعمال ہوا ہے. اب آگے ہے فعل ماضی بعید. فعل ماضی بعید اس فعل کو کہتے ہیں جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے نا. جیسے یہاں پہ آگے مثالیں بھی ہیں، جیسے وہ لڑکی سکول گئی تھی یا وہ گھر آیا تھا، تو جس میں تھا کا استعمال ہو رہا ہو نا تو اس کو فعل ماضی بعید کہتے ہیں. اب ہم لوگ جو ہے اس کے دیکھ لیتے ہیں آگے سوال دیکھ لیتے ہیں اس کا. مندرجہ ذیل جملوں کو پہچان کر ان کو دوسرے کالم میں ماضی کی اقسام سے ملائیں. تو ہے سلیم راولپنڈی گیا. تو دیکھیں اس میں گزرا ہوا زمانہ قریب کا ہے یا دور کا، جیسے اسد کوئٹہ گیا، عبداللہ آیا، تو یہ سارا یعنی ماضی مطلق میں آئے گا. جویریہ نے کھانا کھایا، تو کھانا کھایا ماضی مطلق. عدنان نے کام کیا تھا. اب دیکھیں اینڈ پہ کیا آ رہا ہے، تھا، تو ماضی بعید یعنی دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے. ماجد نے کرکٹ کھیلی تھی، تو تھی ماضی بعید. وہ سکول گیا تھا ماضی مطلق، وہ سکول گیا سوری. اختر نے کام ختم کیا ہے، تو ہے کے لیے ماضی قریب. میں نے نماز پڑھی، تو ماضی قریب. تو یہ ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے. آگے ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے. دیے گئے الفاظ کے دو متلازم الفاظ لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. تو یہ متلازم الفاظ جو ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کاپی پہ لکھ رکھے ہیں، تو ہم وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. لازم الفاظ کو گروہی الفاظ بھی کہتے ہیں. پہلے تو آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھ لیں. پھر اس کے بعد ہے ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں، یعنی ان سے تعلق رکھنے والے اور ایک لفظ ہے اور اس سے تعلق رکھنے والے اور الفاظ بھی ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں، تو اس کو ہم لوگ متلازم الفاظ کہتے ہیں. جیسے باغ کے بارے میں سوچتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، پھول پودے، یعنی باغ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، پھول ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، گھاس ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ ہمارے پاس متلازم الفاظ ہیں. پہلے ان کے جو ہے آگے بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جملے کریں گے. سفر میں کیا ہوتا ہے، ریل گاڑی اور گارڈ، یعنی ریل گاڑی کا سفر ہوتا ہے، گارڈ کا. اس کی جگہ آپ لوگ کوئی اور سفر بھی کر سکتے ہیں، یعنی جہاز کا سفر بھی لکھ سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کی مرضی ہے. عدالت، کچہری، جج. عدالت میں کیا ہوتا ہے، کچہری ہوتی ہے، جج ہوتا ہے. اس کے علاوہ وکیل بھی ہوتے ہیں. فلک، آسمان اور سورج. فلک پہ کیا ہوتا ہے، آسمان ہے اور سورج ہے. شجر، پھول، پھل، یعنی شجر کسے کہتے ہیں، درخت کو کہتے ہیں، یعنی پھول اور پھل لگتے ہیں درخت پہ. جماعت، طلبہ اور استانی. جماعت میں کیا کیا ہوتا ہے، طلبہ ہوتے ہیں، استانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اب اس کے ہم جملے کر لیتے ہیں. ریل گاڑی، تو اس کا جملہ میں نے بنایا ہے، مجھے ریل گاڑی کا سفر بہت پسند ہے. گارڈ نے سیٹی بجائی. آگے تیسرا جملہ ہے کچہری. کچہری میں انصاف ملتا ہے. آگے ہے جج نے مقدمے کا فیصلہ سنایا. آگے ہے پھول. گلاب کا پھول مجھے بہت پسند ہے. آگے ہے ہمارے پاس طلبہ جماعت میں پڑھتے ہیں. استانی صاحبہ نے سبق پڑھایا. ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے. آپ نے حال ہی میں علامہ اقبال کی نظموں پر مشتمل ایک کتاب پڑھی. اپنے دوست کے نام خط لکھیں اور اسے اس کتاب کی خصوصیات کے بارے میں آگاہ کریں. تو اس کا جواب ہے خط لکھنا ہے کیونکہ تو خط کیسے ہے. قصہ خوانی بازار، پشاور، 22 اکتوبر 2023. پیارے دوست السلام علیکم. میں نے کل علامہ اقبال کی نظموں کی کتاب باغ درا لائبریری سے پڑھنے کے لیے لی. یہ بڑی عمدہ کتاب ہے. اس میں قومی اور ملی موضوعات پر نظمیں ہیں. اس میں انہوں نے قدرت کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا اور اہل وطن کے لیے تڑپ پیدا کرنے والی نظمیں ہیں. انہیں اپنے بیان پر قدرت حاصل ہے. آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں. آپ کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا. والسلام، آپ کا دوست علی رحمان. ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے. دیے گئے بند کی تشریح حوالے کے ساتھ لکھیں. حوالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے اور نظم کا بھی نام بتا دیں کہ چاند تارے نظم کا نام ہے. تو شعر ہے. کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے
مزرعہ شب کے گوشہ چینو، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہاب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تو اس کی تشریح میں نے لکھ رکھی ہے، وہاں سے کر لیتے ہیں آپ۔ تو اشعار کی تشریح یہ ہے کہ اس بند میں علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے حرکت میں ہے، اگر حرکت بند ہو جائے تو اس چیز کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ چاند ستاروں سے کہتا ہے کہ اے رات کی کھیتی کے گوشے چننے والوں، دنیا کی زندگی حرکت سے ہے، یہ پرانی رسم ہے، دنیا کا گھوڑا طلب کے پیچھے کوڑا کھا کر بھاگ رہا ہے، دنیا میں جو رک گیا وہ پامال ہو گیا، چلنے والے اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور جو راستے میں رک جاتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق چاند تارے ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔